غیر سیاسی دیہاتی ماسٹر صاحب سے سیاسی گفتگو۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 20 جولائی 2018۔ دوپہر سے ذرا آگے کا وقت تھا۔ لوگ ظہر کی نماز اور کھانے کے وقفے کے بعد ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ میرے آفس روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے آنے کا کہا تو ایک صاحب اندر آئے۔ وہ عمر میں بزرگ تھے لیکن چال ڈھال میں بزرگی نہ تھی۔ سلام کرنے کے انداز سے ہی ان کی باوقار اور خوددار شخصیت کا اندازہ ہو گیا۔ انہیں میرے دفتر سے کچھ کتابوں کی تلاش تھی، لیکن وقفے میں لوگوں کی عدم موجودگی اور راہداری کی خاموشی انہیں میرے کمرے تک لے آئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مطلوبہ کتابوں کے حصول کے لیے انہیں تقریباً آدھا گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا، لہٰذا انہیں میں نے انتظار کی یہ گھڑیاں میرے کمرے میں ہی گزارنے کا مشورہ دیا۔ ان کا لہجہ مصنوعی پن سے بالکل پاک تھا۔ ان کی گفتگو اور کتابوں کے شوق سے ان کی علمی دلچسپی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سرگودا کے قریب جھنگ روڈ پر واقع ایک دیہی قصبے کے مڈل اسکول میں انگریزی اور سائنس کے استاد تھے اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹیچنگ کے دوران انہیں فارسی سیکھنے کا شوق ہوا جو انہوں نے پورا کر لیا۔ اب وہ ترکی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے نمل یونیورسٹی اور دوسرے اداروں سے ترکی زبان سیکھنے کی کتب حاصل کرنے اسلام آباد آئے ہیں۔ میرے مزید پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ صرف یہ کتابیں لینے کے لیے ہی اپنے دور دراز کے قصبے سے یہاں آئے ہیں اور آج ہی واپس چلے جائیں گے۔ میرے ان کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی یہی خاص وجہ تھی کہ ایک ریٹائرڈ شخص جو بہت ہی عام سطح سے ریٹائر ہوا ہو، وہ صرف زبان سیکھنے اور علم دینے والی کتابیں حاصل کرنے کے لیے شدید گرمی اور حبس کے موسم میں اتنی دور کا سفر کرے، جبکہ ان کے لیے اس علم سے جڑا کوئی روزگار بھی نہ ہو اور اب روزگار کے حصول کی ان کی عمر بھی نہ ہو۔ میں نے اس حوالے سے جب اپنی پرمسرت حیرانگی کا ہلکا سا اظہار کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کتابوں کے ساتھ ساتھ پرانی تعلق داری کو نبھانے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں کچھ زیادہ سمجھ نہ پایا تو انہوں نے وضاحت کی کہ میرا ایک ریٹائرڈ کولیگ جو دور کے ایک شہر میں رہتا تھا، میں اس سے کبھی کبھار ملنے جاتا۔ عرصہ دراز ہوا وہ فوت ہو گیا، لیکن میں اب بھی اس روایت کو نبھاتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میرے اسکول میں درجہ چہارم نائب قاصد کا ایک ملازم تھا جو مجھ سے پہلے ریٹائر ہو گیا۔ میں نے اس سے اب تک تعلق قائم رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے ملنے آ جاتا ہے اور اگر اس کے آنے میں زیادہ وقت ہو جائے تو میں اس کے گاؤں چلا جاتا ہوں۔ ایسی ہی پرانی وزاداری کی چند اور باتیں انہوں نے کیں۔ ان کا لب و لہجہ اور الفاظ کا چناؤ بہت دیسی تھا، جس میں ذرا برابر بھی نمائش نہ تھی۔ اسی لیے وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے جنہیں خود بخود عزت دینے کو دل کرتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کی شخصیت میں سکون کی وجہ علم و ادب اور وزاداری سے دلچسپی ہے۔ وہ میڈیا کی جدید ٹیکنالوجی سے بے پرواہ ہیں اور انہیں سیاست بازی کی جدید بیماری بھی نہیں لگی ہوئی۔ اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آج کل کی گرما گرم الیکٹیبل سیاست پر کوئی خاص تبصرہ نہ کر پائیں گے۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے پورے ملک کے ماحول میں پھیلی انتخابی بے چینی کے حوالے سے ان کے خیالات پوچھے، جس پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا کہ اب تک کی گفتگو میں وہ پہلی مرتبہ کچھ بوجھل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہارس ٹریڈنگ کا لفظ ایجاد ہوا، پھر وہی لوٹے کہلائے اور اب وہ الیکٹیبل کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ میں جس دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں چھوٹی سیٹ یعنی صوبائی اسمبلی پر PTI جیتے گی، جبکہ بڑی سیٹ یعنی قومی اسمبلی پر نون لیگ کے شاہ صاحب کے جیتنے کا امکان ہے۔ میرا فوری سوال تھا کہ جیتنے والے شاہ صاحب PTI میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ مجھے لگا کہ وہ زیر لب مسکرائے ہیں۔ میں نے کہا، ان دنوں نون لیگ کی کرپشن کے بہت چرچے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولے، ہم نے تقریباً 3.5 دہائیوں تک اپنے ہیرو ایٹمی سائنسدان کو ہر طرح کی عزت دی، پھر ایک دن وہی ایٹمی سائنسدان PTV پر جنرل پرویز مشرف کے سامنے ایسے بیٹھے دکھائے گئے جیسے سب سے بڑے چور ہوں۔
شاید انٹرنیشنل طاقتوں کا منہ کسی نہ کسی طرح بند کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دیہاتی ماسٹر صاحب کہتے گئے کہ ہم نے اپنے دیہات میں سڑک نون لیگ کے دور میں دیکھی ہے۔ جہاں پیدل چلنا مشکل تھا وہاں اب کارپیٹڈ سڑک موجود ہے۔ ہمارے گاؤں میں سولر ٹیوب ویل لگ گئے ہیں جو اسی دور میں متعارف ہوئے۔ ہمارے ہاں بجلی 2013 کے مقابلے میں کم جاتی ہے۔ ہمارے قصبے میں ایک خطرناک ڈاکو تھا جو بھتہ وصول کرتا، ڈاکے ڈالتا اور عزتیں لوٹتا۔ نون لیگ کی حکومت نے اس کا صفایا کیا۔ اب ہم بے خطر سوتے ہیں۔ دیہاتی ماسٹر صاحب بولتے گئے کہ میں صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ صبح اپنے گھر سے موٹر سائیکل پر نکلا تھا، سرگودھا موٹر سائیکل کھڑی کی اور ٹھنڈی بس میں بیٹھ کر اسلام آباد آ گیا۔ یہاں یونیورسٹی گیا، آپ کے پاس آیا، ایک دو جگہ اور جاؤں گا۔ شام کو واپس سرگودھا پہنچوں گا اور موٹر سائیکل لے کر مغرب کی نماز اپنے گھر پڑھوں گا۔ اگر نون لیگ نہ ہوتی تو سفر میں سڑکوں اور موٹر وے کی یہ سہولتیں بھی شاید نہ ہوتیں۔ میرے کپڑے اس لمبے اور مٹی دھول والے سفر کے بعد صاف ستھرے بھی نہ رہتے، اور یقیناً میں اتنی گرمی اور حبس میں آنے کا خیال بھی نہ کرتا۔ انہوں نے کہا، ملک شہروں سے پہچانے جاتے ہیں اور شہر منصوبوں سے۔ پیرس کا نام آئے تو فرانس ذہن میں آتا ہے، اور ایفل ٹاور کا نام آئے تو پیرس ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح بادشاہی مسجد سے لاہور اور پاکستان کا خیال آتا ہے، جبکہ اسٹیچو آف لبرٹی سے نیو یارک اور امریکہ ذہن میں آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی میٹرو بس اور اورنج لائن سے لاہور اور پاکستان ذہن میں آئے گا۔ اسی وقت دفتر کی راہداری میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو انہوں نے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور جاتے جاتے کہنے لگے، میرے خیال میں ہماری فوج محب وطن ہے، ہمارے جج صاحبان محب وطن ہیں، ہمارے سیاستدان بھی محب وطن ہیں۔ نہ جانے نون لیگ اور ان میں کیا اختلاف ہو گیا، یہ بہت بعد میں پتہ چلے گا۔ البتہ میری ایک رائے ہے کہ اس مرتبہ نون لیگ حکومت بنائے یا نہ بنائے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر بہت ووٹ حاصل کرے گی۔ انہوں نے مڑ کر میری ایک ممکنہ غلط فہمی دور کرنا چاہی اور کہا کہ میں آج تک نون لیگ کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار کے پاس بھی کوئی کام لے کر نہیں گیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ میں کبھی بھی کسی سیاسی فرد کے پاس کسی غرض سے نہ جاؤں۔ جو ہی دروازہ بند ہوا میں سوچنے لگا کہ دور دراز کے یہ دیہاتی لوگ اپنے خیالات میں کتنے پر یقین اور کلیئر ہیڈڈ ہیں۔ کیا سینسرشپ اور پروپیگنڈا بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا؟ عین اسی وقت دیوار پر لگی LED ٹی وی اسکرین پر دو تبصرے اوپر نیچے چلے کہ الیکشن کمیشن کے تحت 2018 کے انتخابات آزادانہ اور شفاف ہوں گے، اور یہ کہ عمران خان نے ابھی سے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔